مسجد نبوی ہے، آقا کریم تشریف فرما ہیں، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں۔ عجیب کیفیت طاری ہو گئی، حضور ابھی بیٹھے ہیں، خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے۔ حضور منبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں، استجاب کا عالم ہے، یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ آقا کریم منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے، ایک سمت بڑھے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ منبر حضور علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا، ورنہ یہ خشک تنا دیوار کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے۔ جب منبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو ہی حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو رہا تھا۔ جس طرح عقل والے، جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے، وہ رو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی، اور آقا کریم اپنا دست رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ بتدریج اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور منبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استجاب کا عالم دیکھا، حیرت کی فراوانی دیکھی۔ فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنا بھی زار و زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت بھرا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسو کیوں نہیں بہائے گا، حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسو کا خراج کیوں نہیں دیں گی۔